کہ حکومت کا محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور 13 اضلاع کو انہوں نے حساس قرار دیا ہے، جن میں 9 اور 10 محرم الحرام کو انٹرنیٹ سروسز بھی بند رہیں گی۔ ان میں پنجاب کی تقریباً وہ سارے اضلاع آتے ہیں، ملتان آتا ہے، لاہور آتا ہے اور یہی سارا ایریا آتا ہے جس میں پی ٹی آئی کا کافی زیادہ ووٹ بینک ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں، 9 مئی کے واقعات بھی ہو گئے۔ اگر یہ فوجی عدالتوں میں ٹرائلز نہ بھی چلے تب بھی ان کی گرفتاری ممکن ہے۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس بھی ہے، وہ ملک ریاض والا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ہے، تو گرفتاری تو کسی بھی کیس میں ممکن ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ اس بیچ یہ بھی کر دیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ممکن ہے 9 اور 10 محرم کے درمیان؟ یہاں دیکھیں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا یا ان کے سیاسی ورکرز کو یا ان کے جو سیاسی رہنما ہیں شاید ان کی جماعت کی طرف سے جو شاید ان میں سے، لیکن اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے اس دوران جب کہ پورے ملک کے اندر فوج تعینات کی جائے گی تو کوئی تگڑا کام کیا جائے گا یا کسی تگڑی شخصیت کے اوپر پنجہ ڈالا جائے گا۔ فیصل وابڑا صاحب کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی آنے والے چند ہفتوں میں جیل میں نظر آ رہے ہیں۔ آپ کم سے کم اس بات سے تو اتفاق کر لیں وابڑا صاحب کی۔ جی نہیں، میں اتفاق نہیں کرتا اور مجھے وہ جیل جاتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ان کی پاورز ابھی تک نہیں توڑ سکے لوگ، اور ان کے چہرے کے تاثرات بھی بتا رہے ہیں کہ انہیں کوئی خطرہ جی نہیں۔ صحیح، چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، پر لگتا تو ایسی ہے کہ وہ گرفتار بھی ہو جائیں گے اور ان کے چہرے کے تاثرات تو ہمیشہ سے ہی، وہ کانفیڈنس تو عمران خان صاحب کے پاس کرکٹ کے دور کا ہی ہے، وہ اسے یوز کر لیتے ہیں۔ تو ویسے اب حالات سر بڑے سنگین ہو چکے ہیں ویسے عمران خان صاحب کے لیے۔ جی دیکھیں، کرکٹ کے اندر بھی اگر آپ کو اعتماد ہو نا اپنے امپائر کے اوپر کہ یہ میرے حق میں ہی فیصلہ دے گا، تبھی آپ کو کانفیڈنس بھی ہوتا ہے اور اعتماد بھی۔ اگر آپ کا امپائر کی جو انگلی ہے وہ دوسری طرف اٹھ جائے تو آپ کے تصورات جی، چہرے کے اور اگر بدل امپائر جایا چھٹی کرتے پہ ہیں چلا جائے تو پھر سر؟ اور آپ کا سکون جو ہے وہ بے سکونی اور بے چینی میں بدل جی، جایا اور اگر کرتا ہے۔ امپائر چھٹی پہ چلا جائے، جس طرح سے چیف جسٹس صاحب اگلے دنوں میں چھٹیوں پر جا رہے ہیں، یہ خبر پھیل رہی ہے اب سوشل میڈیا پر۔ جی شاید اگر وہ چھٹیوں پر جائیں گے تو جو ان کی جگہ کو جی، وہ قائم مقام قاضی کوئی بندہ فائزہ صاحب ہوگا بھی ہو سکتے ہیں ممکنہ انچارج طور پر۔ ہوگا۔ دیکھیں یہ ابھی آپ نہیں کہہ سکتے، میرے خیال میں ان کو اختیار ہوگا کہ وہ سینئر ترین ججز میں سے کسی ایک کو جی اپنے ٹھیک ہے فرائض سر، سونپ آخر دیا میں جائے۔ بس بات کر لیتے ہیں کہ پیٹرول مافیا بھی پاکستان میں اب بڑے زور و شور کے ساتھ اپنی کارروائیاں ڈال رہی ہے کہ انہوں نے کال دی ہوئی تھی کہ کل کے روز یہ ہڑتال کریں گے ملک بھر میں، کیونکہ ان کو جو پروفٹ پرسنٹیج دی جا رہی ہے وہ 2.4% ہے، ان کو اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ لیکن ان کے ساتھ حکومت نے کامیاب مذاکرات کر لیا، ظاہر سی بات ہے کوئی ان کی پروفٹ انہوں نے بڑھا دی ہوگی یا کیا کچھ ہوا ہے، 2 دن کے لیے انہوں نے اپنی ہڑتال پینڈنگ کر دیا۔ اب یہ 24 تک انہوں نے مہلت دے دیا حکومت کو۔ اس کے ساتھ ہی ایل این جی والوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا کہ وہ بھی ہڑتالوں پر نکل رہے ہیں۔ تو سر کیا بنے گا اس ملک کا؟ پھر آپ کو شکوہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ 2 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ بھی آ گیا تھا، سوری اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تھا کہ کروڑ پتیوں پہ جو ٹیکس لگانے کا نیا بل پاس ہوا ہے وہ غیر قانونی ہے۔ تو سر اشرافیہ کو بچانے والے تو اپنے ججز ہیں، اور پھر یہ لوگ جو بزنس مین ہیں، یہ پیٹرول پمپس والے ہو گئے، یہ ایل این جی والے ہو گئے، یہ سارے خود ہی اگر یہ مافیا اس طرح سے حکومتوں کو بلیک میل کرتا رہے گا تو کس طرح سے ملک اوپر جائے گا سر؟ کیا بنے گا ہمارا؟ جی شکریہ علی۔ دیکھیں جہاں تک پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ کے جو یہ جو ڈیلر ہیں ان کی آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں 2% میرے خیال میں ان کے ساتھ جاتی ہے، اس کی وہ جو ہے ان کے انکریز ہونا چاہیے ان کی پرسنٹیج، اور ہڑتال کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ آپ یہاں برطانیہ کے اندر اگر آپ آج کل دیکھیں تو یہاں یہ جو کووڈ کے بعد ہوئی ہے مہنگائی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کا رویل میل جو ہے وہ اسٹرائک کے اوپر ہے، آپ کا این ایچ ایس جو ہے اس کا سٹاف جو ہے ڈاکٹرز ہیں وہ اسٹرائک کے اوپر ہیں، اور آپ کا جو ہے وہ نرسز جو ہیں وہ ساری اسٹرائک کے اوپر ہیں، اور 2-4 اور بھی بہت اہم ترین جو ہیں ادارے کہہ لیں یا کمپنیز کہہ لیں، وہ ساری بھی اسٹرائک کے اوپر ہیں۔ ہر دوسرے چوتھے دن ہلا گلا چلتا رہتا ہے۔ تو جمہوری ملکوں میں جو ہے وہ اسٹرائک کرنا ان جو جمہوری لوگوں کا حق ہے، انہیں ان سے نہیں روکنا چاہیے، لیکن جو آپ کی ریاست ہوتی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کے حالات پیدا نہ ہونے دے
انہیں ان کی روک تھام کرے ان چیزوں کی. میرے خیال سے تو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ ہر کوئی ادھر مافیا بنا ہوا ہے پاکستان میں. جو ملک پہلے سے ہی اتنا بھوک سے مر رہا ہے, غریب آدمی کو 3 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہی. امیر زادوں کو 2.4% جو کمیشن مل رہا ہے, ان کو اسے بھی زیادہ چاہیے. اسی لیے پھر انہی وجوہات کی بنا پر امیر آدمی امیر سے امیر تر ہوتا ہے اور غریب بیچارہ 2 وقت کے کھانے سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہو تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ارسلان خان اور محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.